تمام اہل دل کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ یہ ویڈیو اللہ کے عذاب سے جڑی احادیث اور اقوال پر مبنی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز اللہ کچھ لوگوں کو چیونٹیوں کی شکل میں اٹھائے گا۔ لوگ انہیں اپنے قدموں سے روندیں گے۔ پوچھا جائے گا، یہ چیونٹیوں کی شکل میں کون لوگ ہیں؟ انہیں بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تکبر کرتے تھے۔ اللہ اپنے عذاب پر لوگوں کو تب ہی جمع کرتا ہے جب وہ گناہوں پر راضی ہو جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ظالم کو کچھ وقت کے لیے مہلت دیتے ہیں، مگر جب ظالم کو پکڑ لیتے ہیں تو پھر نہیں چھوڑتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ آگ کس پر حرام ہے؟ وہ حرام ہے ہر اس شخص پر جو اللہ اور اس کے بندوں سے قریب ہے، ان سے نرم سلوک کرتا ہے اور ملائمت رکھتا ہے اور ان کے لیے سہولت مہیا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بستی میں سود اور بدکاری ظاہر ہو جائے تو وہ قوم اپنے آپ پر عذاب الہی اتارتی ہے۔ عذابات سے ہر مومن اور کافر کا سامنا ہوتا ہے، لیکن اللہ کا ذکر کرنے والا ان سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ کی پکڑ سے بے خوف نہ رہیں۔ اللہ کی اچانک پکڑ سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو۔ میں نے پوری زندگی میں 2 آدمیوں کو تلاش کیا پر نہ مل سکا۔ ایک وہ شخص جس نے صدقہ کیا ہو اور مفلس ہو گیا ہو، دوسرا وہ شخص جس نے ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ جب انسان اللہ کی پکڑ کو بھول جاتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور سخت دل اللہ کے غضب کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کو۔ دنیا والوں پر دنیا میں عذاب جس شکل میں نازل ہوتا ہے اس کا نام خوف ہے۔ کچھ نہ کچھ چھن جانے کا خوف، دوڑ میں پیچھے رہ جانے کا خوف، لوگوں کو خوف زدہ کرنے میں ناکام رہ جانے کا خوف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تباہ کر دینے والی چیز اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اور اس سے بچو، اور جادو کروانے سے بھی بچو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شرک کرنا، پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگانا، میدان جہاد سے بھاگ جانا، سود کھانا اور یتیم کا مال کھانا، یا ناحق کسی جان کو قتل کرنا اور کسی پر جادو کروانا۔